کہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں اس لیے دیکھا کہ وہ اکثر خامدوں کی ناشکری کرتی ہے. ساری زندگی خامدوں کو کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اچھا لا کر دیتا رہے, تو ذرا کوئی بات بگڑی تو اس نے باتیں شروع کر دینی ہے کہ جی تم نے ساری زندگی مجھے دیا ہی کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ساری زندگی اس کو دیتا رہے, کھلاتا رہے, پلاتا رہے, ذرا اس پر کوئی غلط ہو گیا, اس کے ساتھ تو معاملہ جو ہے اچھا نہیں ہوا, تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے مجھے ساری زندگی میں دیا ہی کیا ہے, میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں باہمی معاملہ اچھا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ تمہیں مسلمان کی تعریف بتاؤں. آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں, آپ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, کون ہے مسلمان؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے من سلم المسلمون من لسانه ويده, جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. کہ آپ کہیں پر جائیں تو سب کو یہ اطمینان اور یقین ہو کہ یہ تو مسلمان ہے, اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, نہ اس کی زبان مجھے نقصان دے سکتی ہے, نہ اس کا ہاتھ مجھے نقصان دے سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا ہم معاملات کی اچھائی میں اس درجے پر ہیں کہ مجھے یقین ہو کہ جی میرے سے سارے بے خوف ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ہم اس درجے پر فائز نہیں ہیں تو پھر کیا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ پھر تو ہم نے جو ٹائٹل لگایا ہوا ہے اس کے اندر گڑبڑ ہے, پھر اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان کی مضبوطی کے بعد عبادات کو ذکر نہیں کیا, ایمان کی مضبوطی کے بعد پہلے معاملات کو ذکر کیا, اور ایسے شخص کو متقی قرار دیا کہ جس کے معاملات بہت صاف ہوں. آج یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نمازوں پر تو زور دیتے ہیں, ہم عبادات پر تو زور دیتے ہیں, چلے تسبیحات پر تو زور دیتے ہیں, لیکن دین اسلام کا جو دوسرا بنیادی ستون ہے جسے معاملات کہتے ہیں وہ ہمارے آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں. ہماری زبان سے دوسرے محفوظ نہیں, ہاتھوں سے دوسرے محفوظ نہیں, گھر کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال ہے, لڑائیاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے آج دین سے معاملات کو باہر کر دیا, جبکہ اس کے برعکس جو کافی اقوام ہیں ہزار غلاظتوں سے وہ بھرے ہوئے, ہزاروں برائیاں ان کے اندر ہیں. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن جو اچھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہیں سے بھی لے لو, اچھی بات کہیں سے بھی پکڑ لو, ان کے معاملات درست ہیں. دنیاوی مادی طور پر وہ کتنے ترقی یافتہ ہو گئے کہ ان کے اندر جھوٹ کم ہے, خیانت کم ہے, بددیانتی کم ہے, دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کم ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی برکات سے نواز دیا. جبکہ یہ ہماری صفات ہے, ہمارا خاصہ ہے, یہ ایک مسلمان کی شان ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی. تو اس لیے اس کے اندر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ کا ولی بننا ہے, اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے, اگر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے حقیقی معنوں میں, تو پھر ہمیں اپنے معاملات اچھے کرنا پڑیں. ہم دوسروں کے حق کو پہچانیں, دوسروں کے ساتھ عہد اور وعدہ کرنے کو پہچانیں, دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کریں اس پر ہم کاربند ہو جائیں. کاربند ہونے کا مطلب پکے اتر آئے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانی کی عمر کے اندر ایک شخص کے ساتھ معاملہ کیا, معاہدہ کیا, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہمارا معاہدہ طے پا گیا, آپ کھڑے ہوں, میں ابھی جا کر اشرفیہ لے کر آتا ہوں, پیسے لے کر آتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں چوک کے اندر کھڑے ہو گئے. شام پڑ گئی, بندہ نہیں آیا. آپ گھر تشریف لے گئے, صبح کو پھر وہیں آگے کھڑے ہو گئے. تیسرے دن اس بندے کو وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو اس کو فوراً یاد آیا اور اس نے آ کر معذرت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ذہن سے نکل گیا تھا, میں کسی اور کام میں لگ گیا گھر جا کے, تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی بات فرمائی کہ میرے بھائی تم نے مجھے بہت تکلیف دی کہ جب میرا تمہارے ساتھ ایک معاہدہ اور معاملہ طے پا چکا ہے تو اس پر انسان پھر پہرا کیسے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے.
ہم تو پاؤں پر پھر جاتے ہیں، قدموں پر ہماری بات بدل جاتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، اسلام کو ماننے والوں کی یہ شان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایمان کے بعد پہلے معاملات کو ذکر کیا، عبادات کا درجہ اللہ نے اس کے بعد رکھا۔ یہ نہیں کہ عبادات ضروری نہیں ہے، عبادات کی وجہ سے انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، لیکن چونکہ معاملات پر ہم توجہ نہیں دیتے تو اللہ رب العزت نے معاملات کو عبادت سے بھی پہلے رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اچھا معاملہ نہیں کرے گا اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، تو وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ ایک اچھا شوہر ہوگا، ایک اچھا بھائی ہوگا، ایک اچھا بیٹا ہوگا، ایک اچھا باپ ہوگا۔ جب وہ یہ ساری چیزیں گھر کے اندر کرے گا تو یہی چیزیں لے کر وہ باہر نکلے گا۔ اگر گھر کے اندر وہ اچھا شوہر نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسے اچھا ہوگا؟ گھر کے اندر وہ اچھا بھائی بیٹا نہیں ہے تو باہر لوگوں کے ساتھ وہ کیسے اچھائی کرے گا؟ تو اس لیے معاملات پر زور دیا کہ یہ پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ ہے۔ جب گھر کے اندر معاملات کو اچھے کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے معاشرہ بھی اچھا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنا، والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرنا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ عموماً ہم کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے۔ پوری تعریف نہیں ہے، پوری تعریف یہ ہے کہ جس کا باپ مر جائے اور وہ نابالغ، اسے یتیم کہتے ہیں، ورنہ تو بڑے بڑے حضرات بھی یتیم کہلائے۔ تو جو نابالغ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف یتیم کے مال پر نظر نہ رکھا کرو یا اپنے مطالب نہ پورے کیا کرو، بلکہ فرمایا کہ جو بچہ یتیم ہو جائے اور کوئی محبت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرے تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ الگ کونے میں کھڑا رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پہ شفقت، آپ کی رحمت، آپ اس کے بعد تشریف لے گئے، پوچھا تم کیوں نہیں کھیل رہے، تمہارے کپڑے بھی اچھے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ زندہ تھا، مر گیا ہے، اور ان سب کو ان کے باپ نے کپڑے بھی لا کر دیے، مجھے کوئی لا کر دینے والا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، یا حضرت بلال کو نہیں فرمایا کہ بلال اسے لے جاؤ، نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، پھر لے آؤ، نہیں، آپ نے اس بچے کو پکڑا، اسے ساتھ لیا، اما عائشہ کے پاس پہنچے اپنے گھر، اور جا کر یہ کہا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ۔ جب تیار ہو گیا اس کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے جہاں پہلے بچہ کھڑا تھا تو اس سے پوچھا کہ اے بیٹے مجھے بتاؤ تمہارا باپ پچھلے سال زندہ تھا، وہ تم کو عیدگاہ کس طرح لے کر گیا تھا؟ اس بچے نے کہا کہ میرا باپ مجھے اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھے اسے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور عیدگاہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ وہ یتیم بچہ آپ کے کندھوں پر سوار۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہم معاشرے کے اس طبقے کو بھی جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیچارے ہیں، ان کو یہ درجہ دیں۔ اب اگر اس طرح ہم دوسرے کی عزت، اس کی تکریم، یہ درجہ کسی کو دینا شروع کریں گے تو بتائیں ہمارا معاشرہ کس قدر خوبصورت ہو جائے گا، کتنی مٹھاس آ جائے گی، کتنی آپس کے اندر محبت اور شفقت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کا اصل فائدہ لینے کے لیے، روزے کی روح لینے کے لیے، ہوتا ہے جسم کی کوئی ویلیو نہیں اگر اس کے اندر روح نہیں ہے، روح نکلی تو وہ آدمی چودھری صاحب تھا، بٹ صاحب تھا، سیٹھ صاحب تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یہ سارے نام ہٹ گئے، اب وہ میت بن گیا۔ یہ میت کس ٹائم اٹھانی ہے؟ تو اس روح کو حاصل کرنے کے لیے ابھی ہم نے بھوک چھوڑی، پانی چھوڑا، یعنی بھوکا پیاسا ہم رہے روزے کے لیے، تو یہ جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے کہ ہم ایمان مضبوط کریں، اور ایمان کی مضبوطی کے بعد اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ بالکل اس طریقے پر لے آئیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائیں گے، پرہیزگاری عطا فرمائیں گے، جو روزے کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب۔